ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے، جسے کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، اعتزاز احسن صاحب، کیا میں حوالہ دوں اور کن کن ڈائمنشن سے بات کریں، جناب دانشور ہیں حضور۔ میں پہلا سوال آپ سے یہی کرتا ہوں کہ ایک جو قانوندان کی حیثیت سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ شاید 8 سے پہلے ممکنہ طور پر لوگ جو بات کریں کہ فیصلہ آ جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائل اس نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں اس قسم کا ڈیسیژن دس وے اور دیٹ وے ایکسپیکٹڈ ہے، جناب اعتزاز احسن صاحب؟ نہیں، ٹرائل تو کوئی بھی ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچا کہ دس وے اور دیٹ وے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو جب ہوگا جب یہ 13 گواہ ایک دن میں تو نہیں ان کو پنجابی میں کہتے بغتائے جاتے، یا ان کا اپنی بیان اور پھر اس پہ جرا نپٹائی نہیں جاتی۔ یہ 13 تو نہیں ہو سکتے کبھی۔ اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں کہ جو پروسیکیوٹر تھا اس میں سے ہی ایک ڈیفنس کا آپ لگا رہے ہیں، زبردستی وکیل کو لگا رہے ہیں کہ آپ کا یہ آپ کی طرف سے جرا کریں گے۔ وہ تو پروسیکیوشن ٹیم میں تھے۔ تو کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے، کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے یہ سارا، یہ جو ٹرائلز ہیں۔ سائفر دیکھیں، سائفر صفر ہے، سائفر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سائفر میں کوئی اس کاغذ پہ نیوکلیئر راز لکھا ہوتا، کوئی اپنے میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی سینسٹیو انفارمیشن دے دی ہوتی، اس میں کوئی ایسی بات، کوئی انڈین پاکستانی موومنٹس آف ٹروپس کی بات ہوتی تو چلو تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جی ایک جو واقعہ مانتے ہیں، جو سب مانتے ہیں، وہ تو اس واقعے کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 مرتبہ 2 مختلف وزرائے اعظم کی سربراہی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے کیوں یہ ایسے ہمارے مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے ڈونلڈ لو کے ذریعے، اور ان کو ہمیں امریکہ سے احتجاج کرو، اور امریکہ سے 2 مرتبہ احتجاج کیا گیا، سخت احتجاج، کہ آپ نے کیوں، یعنی یہ تسلیم کر لیا کہ اس نے کہا ہے یہ ڈونلڈ لو نے اس کو ہمارے سفیر کو کہ آپ وزیر اعظم کو ہٹائیں۔ اب وزیر اعظم کو ہم نے ہٹا ہی نہیں دیا، ہم نے اس میں جیل میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا جناب ہم تو آپ کے بڑے غلام ہیں، آپ کے تو ہم بالکل ہی، آپ نے حکم دیا تھا، اور اس میں حکم ہے، وہ سائفر میں حکم ہے، اور سائفر میں حکم جو ہے وہ غالباً باجوہ صاحب کو ہے، کیونکہ باجوہ صاحب بھی اس دائرے میں آتے ہیں۔ وزیر اعظم کو تو حکم نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم کو آج نہ آپ نے ہٹایا تو ہم سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکے گی اب ہوتی۔ وہ تو ظاہر ہے اس لوپ میں جو تھے، جو نیچرلی تھے، ان میں باجوہ صاحب ہی تھے۔ باجوہ صاحب بھی وہاں سپریم کورٹ کا بینچ لے کے پہنچے، باجوہ صاحب ہی نے کے کہنے پہ پرزنر وین پہنچی ہوگی، اور تو کسی کا اختیار نہیں تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے لیے پرزنرز وین بھی پہنچا دو۔ تو یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا اور باجوہ صاحب کر رہے تھے، تو اس میں اسٹیٹ سیکرٹ کیا تھا کہ اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ، یہ امریکہ کے لیے اسٹیٹ سیکرٹ ہوگا، امریکنوں کے لیے، کہ ان کا ایک سفارتکار کھل کے کو کہہ رہا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹاؤ، اور وہ ہٹا کے نہ فخر یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف ہٹایا نہیں، ہم نے پنجرے میں بند بھی کر دیا۔ اچھا اعتزاز صاحب، یہ بات میری رسوائی ہے ہماری۔ یہ رہنمائی فرمائیں، آپ شروع سے کہہ رہے ہیں صفر ہے، اور بظاہر جو گواہ بھی ہوئے ہیں بادی النظر میں ٹھیک نہیں۔ آج بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے تھے کہ جو پراسیکیوٹر ہے اس کے اسسٹنٹ کو ہی وکیل بنا دیے گیا، ہمارے وکلا کو بھی نہیں سنا جا رہا، اور بات غض کر رہے ہیں جو کچھ حکومت کے ماؤتھ پیس ہے، وہ کہہ رہے ہیں 5 تاریخ تک سزا ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، سائفر اس طرح ہے اس وقت کہ جو ایویڈنس اور جو اس کے خود کانٹینٹس دیکھنے ہیں نا، اصل بات تو آپ نے دیکھنا ہے کانٹینٹس کیا ہے سائفر کے۔ اس طرح ہے کہ ایک پستول میں پکڑا دوں ایک آدمی کو، اب یہ سائفر کا ہے کہ جی کس کی جیب میں کتنے دن رہا ہے، وہ اعظم خان کی جیب میں 2 دن رہا ہے، 1 دن 2 دن وزیر اعظم کی جیب میں رہا ہے، پھر کسی دراز میں رہا ہے، پھر یہ خفیہ اب سارا ڈھونڈے کہاں جگہ سائفر کی خوشبو آ سکتی ہے اس کی، تو وہ کہاں رہا ہے۔ اگر میں پستول پکڑا دوں کسی کو اور کہوں یہ پستول اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو کہوں اس میں گولی نہیں ہے، اور گولی ہو بھی نہ، اس میں کوئی گولی نہ ہو،
تو وہ کیا پستول ہے اگر گولی نہ ہو؟ یہ کیا سائفر ہے جس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جو کہ پتہ لگنے چاہیے کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف ایک امریکن ہائی لیول امریکن آپ اپنے یہ کو کیا پیغام بھیج رہا ہے؟ خاص کر پیغام ہے اگر کہ اس کو ہٹا دو اور دوسرے دن وہ ہٹایا جاتا ہے تو یہ تو قوم کے مفاد میں ہے، اور آئینی حلف جو لیتا ہے وزیر اعظم بالکل اس کے مزاج کے مطابق۔ اچھا ایک سیکنڈ آپ میں چاہوں گا یہ بتائیں، گزارش ہے، سائفر ساری دنیا کو پتا کیا کہا ہے، اوریجنل سائفر آج بھی دفتر خارجہ میں ہے، تو پھر ایسا کیس جسے سب کو پتا ہے، جو چیف جسٹس صاحب کو بھی گیا، 4 لوگوں کو بھی گیا، اور اس کے بعد اس کا خفیہ ٹرائل کرنا، اور جو ملزم ہے مبینہ عمران خان صاحب ان کے وکیلوں کو بھی نہ سننا، جرا بھی نہ کرنے دینا، تو یہ کیا انصاف ہوگا کہ انصاف کا قتل ہوگا؟ خدا نہ خواستہ سزا ہو جاتے ہیں پھر تو ان کے لیے ٹائم تو بہت زیادہ لگ جائے گا اوپر عدالتوں میں جاتے ہوئے۔ ہاں نہیں، یہ تو بالکل بہت بڑی ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا اگر سیاستدانوں کو اس طرح۔ یہ سائفر روز وزیروں کے پاس آتے رہتے ہیں، باقی وزراء کے بھی فائلز میں ڈپارٹمنٹ رکھ کے بھیجتا ہے، کوئی اوپر اتنا زیادہ لکھا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کانفیڈینشیل ہے یا فار یور آئیز اونلی۔ بڑی بات ہے فار یور آئیز اونلی کسی ایک دستاویز پہ لکھا جاتا ہے، پر وہ سائفر جب فارن منسٹری سے انٹیریئر منسٹری میں آتا ہے کسی اوپینین کے لیے، لا منسٹری میں جاتا ہے کسی اوپینین کے لیے، وہاں تو جاتا ہی ہے لا منسٹری میں، تو اگر کوئی اہم سائفر ہے تو وہ جب جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بہت لوگ دیکھتے ہیں، اور کوئی اس میں اتنی نہیں ہوتی بات کہ جی اب اس پہ آپ ایک سیاستدان کو پکڑ کے اور کر دو۔ آگے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف یہ سمبل کا، اس پہ سب سیاسی جماعتیں وقتاً فوقتاً پچھتائیں گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس پہ وہ ٹارگٹ ہوں گی، کیونکہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب آگے یہ تھا کہ آرٹیکل 17 کا تحفظ تھا، ایک بنیادی حق تھا پارٹی بنانا، پارٹی چلانا، اور پارٹی کو صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ریفرنس پہ صرف ایک اسپیشل بینچ سپریم کورٹ کا تحلیل کر سکتا تھا، اور وہ جس طرح این اے پی نیشنل عوامی پارٹی سے کیا گیا، ولی خان صاحب کی پارٹی مرحوم کی، تو 1974 میں وہ ڈیزالو ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ تسلی تھی کہ ہماری پارٹی ڈیزالو نہیں ہو سکتی۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو کرتے ہیں، مطلب ہے انٹرنل الیکشن جو کراتے ہیں، انٹرنل الیکشن، میں نہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ غلط کرائیں تو اس کے خلاف داد رسی نہیں ہے، داد رسی ہے اس کے خلاف بھی۔ اگر کوئی پرائیویٹ سوسائٹی یا پرائیویٹ پولیٹیکل پارٹی جس کو کوئی سرکاری افسر جوائن ہی نہیں کر سکتا، وہ اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کے عہدے داروں کے خلاف سول سوٹ ہو سکتا ہے، سول سوٹ ریمیڈی ہے۔ پر اگر 10 عہدے داروں نے کوئی غلط کام کیا بھی ہے، کوئی غلطی کی بھی ہے، تو آپ 5 کروڑ ووٹروں سے ان کے ووٹ کا حق لے لیں گے، کیونکہ نشان ہی تو ووٹ کا طریقہ ہے۔ ان پڑھ لوگ ہیں 70% پاکستان میں، 70% ووٹرز میں ان پڑھ ہوں گے۔ اب میرے اندازے کے مطابق چلو 60% ہوں گے، یہاں ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے 40%، تو ان 60% ووٹر کا بھی جو حق ہے وہ نشان دیکھ کے وہ مہر لگا سکتا ہے، ورنہ اس کے وہ 25 نام تو نہیں بیلٹ پیپر پہ لکھے ہوئے پڑھ سکتا۔ اب وہ بھی آپ حق لے لیں۔ حق کیوں لے لیں؟ کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے، جماعت ہے، اور آپ تھر پارکر میں رہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کی سیاسی جماعت جو ہے اس کے 10 عہدے دار جو ہیں انہوں نے بڑا غلط کام کر دیا ہے، انہوں نے اپنا الیکشن اس میں دھاندلی کر دی ہے، اس لیے آپ کو بھی ووٹ کا حق نہیں، آپ ووٹ نہیں کے ڈال سکتے۔